السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت 243 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعہ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کوئی بستی تھی بنی اسرائیل کی، اس بستی پر کوئی آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے یا اس کا شکار ہونے کے ڈر سے بہت سے لوگ اس بستی کو چھوڑ کے نکل گئے کہ ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، اور جو بستی چھوڑ کے نکلا تھا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی دی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ معجزات کا ہمیں بہت ذکر ملے گا، میریکلز کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات، یہ میریکلز جو ہیں یہ انبیاء اور رسولوں کے زمانے میں دکھائے۔ تو واقعہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کا ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں جو زندگی اور موت ذکر آ رہا ہے ان چیزوں کا، اور اللہ مالک ہے زندگی کا اور موت کا، دراصل مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اب تم کو بھی آگے قتال کے مراحل طے کرنے ہوں گے، ان کو فیس کرنا ہوگا، تو موت سے مت گھبرانا، موت سے مت ڈرنا۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ قتال ہونا چاہیے تاکہ اسے اصلاح ہو۔ اگر کسی اور مقصد کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی سیاست، کوئی قیادت، کوئی پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے قتال کیا تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ اور جس قسم کا بھی جہاد ہو، چاہے وہ تلوار کا ہو یا قلم کا ہو یا زبان کا ہو یا عمل کا ہو، بہرحال اس کے لیے دولت اور پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے، تب اس کی پرزور دعوت دی جا رہی ہے۔ ترجمہ ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ ابھی ہم نیتوں کی بات کر رہے تھے کہ قتال ہونا چاہیے، جنگ ہونی چاہیے، کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، تاکہ اللہ کی فرما برداری کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اب آگے ایک واقعے کے ذریعے یہ بات نمایاں کی جا رہی ہے، مینیفیسٹ کی جا رہی ہے کہ دین کا نام جب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے تو نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے۔ کامیابی ان کو دیتا ہے، قبول ان کو کرتا ہے اللہ جو خالصتاً اللہ کے لیے نکلے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا، ان کو اللہ قبول نہیں کرتا جو نام تو لے رہے ہوتے ہیں دین کا، لیکن اصل میں کوئی اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی دین کو ایک طرح سے سیاست کا ہاسٹیج جو لوگ بنا دیتے ہیں، دین کو سبسرو کروا دیتے ہیں پولیٹکس کے لیے، تو ان کا کیا انجام اور ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کچھ تھوڑا سا اس کا ذکر آئے گا، اور دو طرح کے موریل بھی ہم کو بتائے جائیں گے۔ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کا موریل کیسا ہوتا ہے، اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے، گھٹیا مقاصد کے لیے جنگ کرنے نکلتا ہے اس کا موریل کیا ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نقاتل فی سبیل اللہ۔ قال، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ لیکن جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ظالم کیوں کہا؟ ظالم اس لیے کہا کہ اپنا سودا اللہ کے ہاتھ پر بھی تو کر سکتے تھے۔ اگر یہ اللہ کے ہاتھ پر اپنا سودا کرتے، دنیاوی کامیابی ملتی یا نہ ملتی، یہ کامیاب ہو جاتے، اللہ ان کو خرید لیتا، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں مفلح بنا دیتا ہے اللہ ان کو۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، دنیاوی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، نام دے رہے تھے دین کا، اور یہ تمام مذاہب میں ہوتا ہی رہا ہے۔ کرسچینٹی میں بھی یہی ہوا، جیوز کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور مسلمانوں میں بھی یہی فتنہ برپا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اب نبی کا فیصلہ تھا، نبی نے کہا کہ بھی تم اللہ کے لیے نکلنا چاہتے ہو، طالوت تمہارا بادشاہ ہے، ان کو چاہیے تو قبول کر لیتے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنا ان کا اگر مقصد تھا تو ان کو الحمدللہ قبول کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ان کی فوراً ذہنیت اللہ نے کھول دی، انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو پسند نہیں کیا۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ حقدار کیسے ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں تو بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی آج کی اصطلاح میں سمجھے کہ الیکشن کیوں کرائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عوام کی خدمت کے لیے الیکشن ہونے چاہیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیبنٹ میں منسٹر بنا دو، تو کہا واہ منسٹر تو ہمیں ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو کیسے اقتدار مل گیا؟ اور ریزن کیا دیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ کوئی بہت مالدار آدمی تو نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو لیڈرشپ کی دو کوالٹیز بتا دی، فزیکل سٹرینتھ ہونی چاہیے برونز، اور مینٹل کیپیسٹی ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے برینز اینڈ برونز کا کمبینیشن، یہ اصل دولت ہے۔ اور دنیاوی دولت تو نہ جسمانی صحت خرید سکتی ہے اور نہ ذہانت خرید سکتی ہے، اور ذہانت بھی کیسی؟ جو کہ شارپ ہو، اور بہترین لیڈر وہ کہ جس کا ذہن بہت شارپ ہو اور جس کا دل بہت نرم ہو، یہ بہترین چیز ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اس کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تم کو واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ آرک آف دا کووننٹ کی طرف اشارہ ہے۔ آرک آف دا کووننٹ کی حیثیت بنی اسرائیل میں اس وقت یوں تھی جیسے آج مسلمانوں میں قبلے کی اہمیت ہے، وہ ان کا ایک طرح سے قبلہ ہی تھا۔ تو اس کو بتا دیا کہ وہ تمہیں مل جائے گا، تو تم نشانی سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے طالوت کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب طالوت بادشاہ ہو گئے، اب کیا ہوا؟ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو اگر پی لے تو پی لے، لیکن ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہو گئے۔ کسی بڑے مقصد کے لیے نکلنا ہے تو کچھ نہ کچھ معیار، کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین تو ہوتا ہے، تو ان کے سیلف کنٹرول کا، ان کی ڈٹرمنیشن کا، ان کے ول پاور کا ان کے لیڈر نے امتحان لیا۔ لیکن بنی اسرائیل جیسے پہلے دن تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ویسے ہی رہے۔ جب جب ان کو صبر کی نصیحت کی گئی کہ صبر کرو، یہ صبر کے مرحلے ہیں، انہوں نے عمل کس پر کیا؟ لن نصبر، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، یہاں بھی صبر نہ کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ
कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन, कि कलील ग्रोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। कहते हैं कि मोमिन गिना नहीं जाता, तोला जाता है। अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है। थोड़े भी बहुत हो जाएंगे, काफी हो जाएंगे, अगर उनके अंदर सब्र है, शुक्र है, तकवा है। और रमजान तो है ही सब्र का महीना। हम बहुत दिल से दुआ करें कि अल्लाह हमें साबिर बना दे। बहुत से झगड़ों का, बहुत से फसाद, बहुत सी मुश्किलात का हल सब्र है। कामयाबी की कुंजी सब्र है। तो अल्लाह तो सब्र करने वालों का साथी है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले, क़ालू, उन्होंने दुआ की, रब्बना, ए हमारे रब, अफ़रिग़ अलैना सब्रा, हम पर सब्र का फैजान कर, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदम जमा दे, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमें इस काफिर गिरोह पर फतह नसीब फरमा। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम की नीयत क्या थी? जाती ग्लोरी के लिए आए थे, पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए आए थे। तो अल्लाह का फजल क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कबूल भी किया उनको, और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की हुकूमत भी दी, और अल्लाह ताला ने उनको हिकमत भी दी, विजडम भी दी। अगर इसी तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटाता न रहता तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस तरह दफा फसाद का इंतजाम करता रहता है। ये अल्लाह की आयात हैं जो हम ठीक ठीक आपको सुना रहे हैं, और आप यकीनन उन लोगों में से हैं जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तीसरा पारा, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल जो हमने इंसानों की हिदायत पर मामूर किए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें से कोई ऐसा था जिससे अल्लाह खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए, और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन न था इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मशीयत ये न थी कि लोगों को जबरन इख्तिलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तिलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफर की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज न लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। जिक्र आ रहा है फजीलत का। पीछे हमने पढ़ा था अर्रिजालु अलैहिन्ना दरजा, शौहर को बीवी पर एक दर्जा हासिल है। तो ये सिर्फ शौहर और बीवी का मामला नहीं है। अगर अंबिया को लिया जाए जो कि मर्द थे, मर्दों में से भी बास को बास पर अल्लाह ने दर्जात दिए हैं। ये अल्लाह का कानून है और इस कानून पे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है। आप अगर बेजान चीजों को भी देखें, पहाड़ों को देख लें, समंदरों को देख लें, दरख्तों को देख लें, सब एक जैसे नहीं है। बास को बास पर फजीलत है। इंसानों में भी अगर हम किसी के अंदर फजीलत देखें, शैतान हमारे अंदर हसद डालने की कोशिश करता है। हम हसद का हरगिज शिकार ना हो। जो हसद का शिकार हो गया वो अगले शख्स की फजीलत से फायदा नहीं उठा सकता। अक्लमंदी ये है कि मैं दूसरी की खूबी से अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बना लूं, मैं उसकी खूबी से अपने आप को बेहतर कर लूं, या मैं उसको रोल मॉडल बना लूं, या मैं उसकी खूबियों से सीख लूं, या उसके इल्म से फायदा उठा लूं। मैं इस तरह का कंपटीशन ना करूं कि इसमें हसद पैदा हो जाए। हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन जो हमने पीछे पढ़ा, फस्तबिकुल खैरात। कोई तहज्जुद पढ़ता है, आप भी दुआ करें अल्लाह मुझे भी तहज्जुद पढ़नी है। किसी के 10 A's आ गए हैं ओ लेवल्स में, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी ट्यूशन ले लीजिए, अल्लाह करे मेरे भी 10 A's आ जाए। एक्सेल कीजिए, बट जेलसी के साथ नहीं, हसरतों के साथ नहीं, एहसास कमतरी के साथ नहीं, गुस्से और नफरत और बुग़्ज़ के साथ कंपटीशन नहीं करना। और ये चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज। दूसरे की फजीलत कबूल कर लेने से इंसान खुद बहुत फायदे में रहता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने क़िताल का जिक्र किया, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी को कत्ल किया, और अल्लाह ताला ने यही दुनिया का निजाम रखा है। क्यों किया, क्यों ऐसे होता है? फायदे ही फायदे हैं। हकीम के हर काम में हिकमत होती है। एक तो ये कि नेक लोग अगर कत्ल हो गए, शहादत का दर्जा अल्लाह के यहाँ पा लिया, दुनिया के शर से अल्लाह ने उनको निजात दे दी, दुनिया के मसायब को अल्लाह ने कट शॉर्ट कर दिया उनके लिए।
دوسری چیز یہ اگر برے لوگ قتل ہو گئے تو دنیا ان کے شر سے نجات پا گئی، اور پھر باقی لوگوں کے لیے جگہ بھی تو بنانی ہے. اللہ تعالیٰ اسپیس بناتا ہے اگلی نسلوں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظام ہیں. اب کچھ خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو. خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا. خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں دولت تو ہے ہی، یقیناً دولت خرچ کرو، اپنی صلاحیت بھی خرچ کرو، اپنے ٹیلنٹس بھی خرچ کرو، اپنا وقت بھی خرچ کرو، اور مال بھی خرچ کرو. کوئی مال لے کر آئے گا، کوئی صلاحیت لے کر آئے گا، کوئی اور ہنر لے کر آئے گا، کوئی وقت لے کر آئے گا، اور ٹیم ورک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو دین پر باہر آئے گی. اور خرچ کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. کس میں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، تمہاری اونرشپ نہیں ہے، تم خرچ کرو. اس مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. دنیا کے ایسٹس کی پرزور دعوت ہے یہاں پر کہ ان کو تم نیکیوں میں کنورٹ کروا لو، ان قریب ہی آبسلیٹ ہونے والے ہیں. کروڑوں بھی لے کر جاؤ گے تو فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر تم نے کروڑوں سے کروڑوں نیکیاں کما لی، اللہ کی مرضی کے مطابق تم نے اگر اپنے آپ کو اور اپنے ایسٹس کو خرچ کر لیا، تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، تو تم بہت فائدے میں رہو گے. اس کے بعد اب آیت الکرسی آ رہی ہے. کوئی بہت زیادہ تعارف کی محتاج نہیں ہے آیت الکرسی، لیکن چند احادیث اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو اس کی اہمیت ہماری نظروں میں مزید انشاءاللہ نمایاں ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اسی طرح آیت الکرسی کو کہا گیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیات کی سردار ہے. بہت اس کی اہمیت ہے. جنت کا سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے. کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کریں. کبھی ڈر ہے، کبھی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے. دراصل یہ اللہ کا تعارف ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ساری ملکیت تو اللہ کی ہے. ہر انسان کی پرسنل پوزیشن کی نفی کر دی گئی. ڈونٹ بی پوزیسو. پوزیسو ہونا خود ہمیں بہت رلاتا ہے. گھر کے بارے میں پوزیسو، بعض لوگ رشتوں کے بارے میں پوزیسو، بعض شوہر کے بارے میں پوزیسو، بعض بچوں کے بارے میں پوزیسو. پوزیسو وہ ہوتا ہے جو اپنا پوزیشن سمجھے کسی چیز کو. یہاں تو ہر پوزیشن کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کہ تم کہتے ہو میرا جسم تمہارا نہیں ہے، امانت ہے، اللہ نے دیا. تم کہتے ہو میرا گھر تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تم کو رہنے کے لیے دیا. میری اولاد تمہاری نہیں ہے، اللہ نے دی. تو ہر چیز جب اللہ کی ہے تو اس پر اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے. جس نے ان چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھا دھوکہ کھا گیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. شفاعت کی بات کی. شفاعت چاہتے ہو تو تم نیکیاں کرو، تم اللہ کو راضی کرو. اللہ سے بڑھ کر شفیع اور کون ہوگا. اور دوسرا علم کا ذکر کیا گیا ہے. آج ایکسپلوژن آف نالج جس کو کہتے ہیں ہم، جو سائنٹیفک ڈسکوریز کہتے ہیں یا ہم جن کو انوینشنز کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے علم کا وہ حصہ جو اللہ نے انسانوں کو دے دیا. اور ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں سائنسٹسٹ سے یا ڈسکوری کرنے والوں سے یا انوینشن کرنے والوں سے. بعض دفعہ تو اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے ان برینز کے آگے. یہ سوچیں کہ نیوٹن کو کس نے بنایا، یہ سوچیں کہ آئنسٹائن کو کس نے برین دیا.
یہ سوچیں کہ اسٹیون ہاکنگز کو کس نے انٹیلیجنس دی, کس نے اس کے دل میں خیالات ڈالے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے حقائق اور اتنے بڑے بڑے راز کائنات کے فاش کر دیے. اللہ نے ڈالا, اللہ نے ڈالا. اگر آپ عالمہ ہیں, آپ علم والی ہیں, عاجزی اختیار کریں. میں بھی عاجزی اختیار کروں, آپ بھی عاجزی اختیار کریں. جب اللہ چاہے لے لے. بعض دفعہ آپ کو اپنے سیل فون کا نمبر نہیں یاد آ رہا ہوگا. ہمارے علم کا تو یہ حال ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بہت کچھ معلومات جمع ہوتی ہے, کنجی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ چاہتا ہے تو تالا ڈال دیتا ہے, ہم یاد نہیں کر سکتے. اللہ چاہتا ہے تو ایسی ایسی حکمت کی باتیں القاء کر دیتا ہے, لوگوں کی زبانوں سے ایسے ایسے موتی جھڑنے لگتے ہیں کہ ہم پھر ان بولنے والوں کی گرویدہ ہو جاتے ہیں, حالانکہ کرنے والا تو رب ہے, دینے والا تو رب ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں, بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے قرآن کی کہ جو بعض دفعہ کوٹ کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ مس کوٹ کیا جاتا ہے, بعض دفعہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ تلوار یا بندوق یا پستول کی نوک پر کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا. جبری طور پر کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اسلام لاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن کاٹتے ہیں اس وقت. تو یہ جبر نہ ہوگا. لیکن جو لوگ اسلام کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے تو اسلام کے قوانین منوائے جائیں گے, اور اگر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ تمہیں جو قانون فالو کرنا ہے کرو, تو آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا. بڑے بڑے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, گھوم پھر کر آتے ہیں, ہمیں یہ چیز بہت متاثر کرتی ہے کہ بڑا آرگنائز, بڑا ڈسپلن ہے وہاں پر, بڑی آرگنائز کنٹریز ہیں, اور جو بھی ان کا قانون ہے اپنے قانون کو وہ نافذ کرواتے ہیں, اور ہم اس کو بڑا کریڈٹ سمجھتے ہیں ان کا, ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں اس چیز سے. اگر ان ممالک میں یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں کہ تم چاہو تو ریڈ لائٹ پر رکو, تم چاہو تو نہ رکو, تم چاہو سگنل توڑو, تم چاہو سگنل کو فالو کرو, ایسا ہوتا ہے. تم چاہو تو ٹیکس پے کرو, تم چاہو تو ٹیکس پے نہ کرو, ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو ایک ہنگامہ مچ جائے, انارکی مچ جائے. اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو لوگ اس نظام کو, اس ڈسپلن کے انفورسمنٹ کو پسند کرتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں, وہ اسلام کے ڈسپلن کے انفورسمنٹ کو پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں بھئی ریلیجن از اے پرسنل میٹر, دل چاہے شراب پیو, دل چاہے مت پیو, بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. ٹھیک ہے, انجام تو یہی ہے, اللہ ہی کے آگے کھڑے ہو کے ہم کو جواب دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تو مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. ہمیں تو بہرحال لوگوں کو نیکی پر لانے کی کوشش کرنی ہے اور نیکی کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرنی ہے, صحیح نظام کو, اور برائیوں سے روکنا ہے. اسلام کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ جس کا جی چاہے شراب پیے, جس کا جی چاہے زکوٰۃ نہ دے. فرائض اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو تو حکومت نافذ کروائے گی, اور یہی چیز جو ہے یہ مناسب ہے. قد تبین الرشد من الغی, صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا, اس نے تو ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا حامی اور مددگار ہے. دعا کریں اللہ مجھے ایمان والا بنا دے. اللہ میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو ایمان والا, بات تو جب اللہ تو مجھ کو ایمان والا سمجھے, اور جب اللہ مجھ کو ایمان والا سمجھے گا اللہ میرا ولی ہوگا, اللہ مجھ کو گائیڈ کرے گا, اللہ حق کے لیے دل کھولے گا, حق بولنے کے لیے زبان کھولے گا, اور آنکھوں سے بھی اللہ نے چاہا تو حق نظر آئے گا, اور کان بھی حق سننے کے لیے بےتاب ہوں گے. کیا کرتا ہے اپنے ولی دوستوں کے ساتھ اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے. شکوک اور شبہات, کنفیوژنز, کنٹروورسیز, ان سب سے نکال کے اللہ شرح صدر کر دیتا ہے انسان کا. اللہ سینہ کھول دیتا ہے حق کے لیے.
اس کے برعکس والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں حق نظر آ جاتا ہے، کچھ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کون سا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ دماغ میں شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں، بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں، اور جو ایمان کا نور نصیب ہوا ہوتا ہے وہ سب اندھیروں میں ڈوب کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں نہ کرے۔ اب کچھ مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ جن کا ولی ہوتا ہے ان کا طرز انداز، ان کا انداز بات کرنے کا کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ ان کا سینہ اور دل کھولتا ہے، اور جو اللہ کو ولی نہیں بناتے ان کے سامنے بڑے بڑے حقائق بھی کیسے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ الم ترا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ اشارہ نمرود کی طرف ہے، بادشاہ تھا۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، آتاہ اللہ الملک۔ لیکن جھگڑا کیوں شروع کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کیوں آیا؟ اونرشپ کے احساس کی وجہ سے، آئی ایم دی اونر، میں مالک ہوں، اس لیے تکبر آ گیا۔ جتنا چیزوں کو ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھیں گے اور ہر چیز کو اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی ملکیت سمجھیں گے، یقین جانے ہمارے اندر عاجزی آئے گی انشاءاللہ، اور ایک سینس آف ڈیٹیچمنٹ بھی ہوگا۔ آپ کو بتائیے، جیسے آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے گھر میں جو آپ کی کرسی رکھی ہے جیسے اس سے اٹیچمنٹ ہے، اس کرسی سے ہے جس پر آپ بیٹھی ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی آپ کی نہیں ہے، آپ آج اٹھ کے چلی جائیں گی، کوئی اور سنبھال لے گا اس کو۔ تھوڑا سا ڈیٹیچ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیں 20% ڈیٹیچ ہو جائیے، 80% اٹیچ رہیے، پھر دیکھیے کہ آپ کو اصل آزادی کا احساس ہوگا۔ اور جہاں ہم نے پوزیسو ہونا شروع کیا، چیز کو اپنی ملکیت سمجھی، وہیں ہمارے غموں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ ملک میرا ہے، حالانکہ اللہ نے دیا تھا۔ اذ قال ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکر حق ششدر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ دیکھیے، یہ ہے علمی جہاد، انٹلیکچل جہاد جس کو کہتے ہیں، لاجک سے بات کرنا، نالج سے بات کرنا، اور آج ہم مسلمانوں کو اسی کی ضرورت ہے۔ ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم جواب نہیں دے سکتے، جب علم نہیں ہوتا، جب آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائبریری سما جائے گی اللہ کے علم کی، اور اللہ نے ذہن دیا ہے، ہم سب کو دیا ہے اللہ کے فضل سے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر کیا سمویا ہوا ہے۔ الماری آپ کے پاس ہے، کاٹ کباڑ جمع ہے، کام کی چیزوں کی جگہ نہیں بچے گی، خالی کریں گے پھر آپ دیکھیں اسپیس ہی اسپیس ہے۔ تو اگر ہم علم حاصل کرنے والی بن جائیں، ہم انشاءاللہ لاجک سے سوچنے والی بن جائیں، تو پھر آپ دیکھیں یہ چیز بھی معاشرے کے اندر سرائیت کرتی ہے، لوگوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو، علم کی روشنی میں لوگوں سے گفتگو کرو تاکہ غصہ نہ آئے۔ نفرت اور جھنجھلاہٹ اور غصہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب جواب نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو کتنا خوبصورت جہاد کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ایک اور مثال، او کالذی مر علی قریہ، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر، ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے۔ کیا پتا چلا کہ جو لاز آف نیچر ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس پر چاہتا ہے اپلائی کرتا ہے، جس پر سے چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے۔ ایک ہی عرصہ گزرا چیزوں کے اوپر سے، کچھ چیزیں خراب ہو گئیں، کچھ چیزیں خراب نہیں ہوئیں، کچھ پر ڈیکے آیا، کچھ پر ڈیکے نہیں آیا۔ تو یہ ڈکے دینے والا یا زندگی دینے والا یہ بھی تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ تو ایک بستی کا واقعہ تھا. بعض دفعہ میں اور آپ ہم جب مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں یا کبھی ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کو تو کاغذ پھینکنے کی جگہ بھی نہیں معلوم، ان کو تو آپس میں بات کرنے کے بعض دفعہ آداب بھی نہیں آتے، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. کبھی دل میں مایوسی آئے، آپ یاد کر لیا کیجئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کر سکتا ہے. جب اللہ مردہ بستیوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ مردہ قوموں کو بھی تو زندہ کر سکتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک کرنا اس کا اختیار، ہاں کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام. یہ ہے میرا اور آپ کا امتحان کہ تم نے زندگی کہاں کھپائی، تم نے دل میں کیا درد پالا ہوا تھا، تم یہ بتاؤ. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان درکار ہے. یعنی نعوذ باللہ یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہ تھا، وہ ایکچوئل پروسیس دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پروسیس ہوتا ہے کہ جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وجہ بھی سمجھ لیجئے، انبیاء عام انسان نہیں ہوتے تھے، ان پر لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہوتی تھی. ان کا جو ایمان تھا وہ یقین کے درجے کا ہونا ضروری ہوتا تھا. ان کو تو ایمان اور یقین کی بھٹی، ایمان اور یقین کا فرنس ہونا ہوتا تھا. ایمان اور یقین ان کے وجود سے پھوٹا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل ٹریننگ کرتا تھا اور اللہ کچھ ان کو ایسے واقعات دکھا دیا کرتا تھا جس پر کے غیب کا پردہ جن پر سے ہٹا دیا گیا ہو، تاکہ پورے یقین کے ساتھ وہ بات کریں. آپ کوئی بات سنی سنائی بتاتی ہیں لوگوں کو کہ میں نے یہ سنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ سچ کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں I have seen it with my own 2 eyes. جو آپ کے لہجے کا یقین ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے، وہ انفیکشس ہوتا ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ تجربات انبیاء کو اس طرح کے کروائے، جن میں سے ایک تجربے کا یہاں ذکر آ رہا ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز یعنی ان 4 کو ذبح کر کے کاٹ کے ان کا سارا گوشت آپس میں مکس اپ کر کے ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، خوب جان لو اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. ہم کہیں واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم اپنی صلاحیتوں سے اللہ کی صفات کو جج مت کرنا. ہم سمجھتے ہیں جو کام انسان نہیں کر سکے وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے، جو سائنس آج تک نہ کر سکے وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ از بیونڈ سائنس، سائنس اللہ ہی نے تو دی ہے. تو کبھی ان معجزات پر دل میں کوئی شک مت آنے دیں. عقل کو قرآن پر حاکم مت بنائیے گا کبھی بھی، بلکہ قرآن عقل کے اوپر حاکم ہے. سائنس قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے. سائنس ماڈرن ہے، قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. یہ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. اب یہاں سے آگے جو مضمون چل رہا ہے تقریباً سورت کے آخر تک، اس میں پیسے کے معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے. شروع میں ذکر آئے گا صدقے کا، بہترین شکل پیسہ خرچ کرنے کی، اور صدقے کے اندر غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، مسکراہٹ کو بھی صدقہ کہا گیا، اور اپنے خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنا بھی صدقہ ہے. ایک مرد کماتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، عورت کماتی ہے بال بچوں پہ خرچ کرتی ہے، صدقہ ہے، اجر مل رہا ہے، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے، اور ضروریات زندگی پر، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. اتنا ہمارا رب مہربان. حالانکہ اپنے بچوں کو کھلانا کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنی بیوی کو بھی کوئی کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے ہاں اجر ہے. آپ اپنی امی کو گفٹ دیتی ہیں، اللہ کے ہاں اجر ہے. آپ بہن بھائیوں کو دیتی ہیں، اللہ کے ہاں اجر ہے. غریبوں کی ضرورت پوری کرتی ہیں جو ریلیٹڈ نہیں ہے آپ سے، رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اجر ہے. جانور کی ضرورت پوری کرتی ہیں، اللہ کے ہاں اجر ہے. تو صدقہ بہترین شکل. اس کے بعد ذکر آئے گا سود کا، ربا، انٹرسٹ بدترین شکل، اور پھر اس کے بعد ایک ان بٹوین چیز ہے جو کہ مباح، جس کو ہم کہیں قرض یا ادھار کا معاملہ. ہر ایک صدقہ دے نہیں سکتا، ہر ایک صدقہ لینا نہیں چاہتا. قرض کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے، سود حرام کر دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ تم قرض کا معاملہ کر لو. تو یہ پیسے کے معاملات پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی.
صدقے سے بات شروع کی جا رہی ہے اور اتنی خوبصورت اتنی بلیغ مثال فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں یقیناً اس میں لوگوں کی ضروریات مخلوق کی ضروریات بھی ہیں، لیکن جہاں فی سبیل اللہ آتا ہے وہاں پر دین کا علم پھیلانا بھی مراد ہے، دین کی خدمت. آپ نے ایک پیمفلٹ لیا، ایک کیسٹ لیا، آپ نے خود سنا، آپ نے آگے بڑھا دیا، اس نے سنا، پتہ نہیں ایک جملے سے کس کی دل کی دنیا بدل جائے، کس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے، کون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے جس کا کہ آپ کو علم نہ ہو. میں اور آپ اپنی قبروں سے نکلیں گی، اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گی تو اپنے مرنے کے بعد والے اعمال دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. اور اس کا ذریعہ کیا تھا صدقہ جاریہ کا؟ پتہ نہیں، شاید آپ نے 30-35-10 روپے کہیں خرچ کیے تھے، میں بھی اتنی سی رقم خلوص کے ساتھ اگر خرچ کی گئی ہے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. جتنا گہرا خلوص ہوگا تو 1 روپے پر بھی اجر ہے، اور اگر دکھاوا اور ریاکاری ہے تو کروڑ کے اوپر بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فی سبیل اللہ، بس اللہ سے اجر چاہیے، کسی کو پتہ چلتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، آئی ڈونٹ کیئر. اور انفاق کے اوپر اتنی آپ کو احادیث ملیں گی کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا. اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے خرچ کرنا. صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ دے کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسری کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے ہم ایک شیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنا ڈیفنس ہے یہ، دراصل اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی بڑا اجر. کیسی مثال ہے؟ کمثل حبۃ، جیسے کہ ہو ایک دانہ، انبتت، اس نے کیا اگایا، 7 سنابل، اس نے 7 بالیاں اگائیں، 7 ایئرز نکلے اس میں سے. یہ سمجھتے ہیں نا وہ جو بالیاں ہوتی ہیں گیہوں کی، یہ زمین ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کے اندر تم نے ایک بیج ڈالا ہے، اس میں سے 7 بالیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بال میں 100 دانے. زمین نے کتنا لوٹایا؟ تم نے کیا دیا تھا زمین کو؟ ایک. زمین نے تمہیں کیا لوٹایا؟ 700. تو مخلوق کتنا دے رہی ہے اللہ کے حکم سے، تو خالق کتنا دے گا؟ ڈرتے ہو اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے؟ ڈرنا نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی بڑھا دیتا ہے، افزونی عطا فرماتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. میں اور آپ جو دنیا جمع کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ کمفرٹ، لگژری، ہیپینس، پیس، ٹرینکولیٹی، یہی چاہتے ہیں نا. تو جہاں جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آ رہا ہے، ان اعمال کو بھی ہم جمع کر لیں. جہاں اے سی ہے گھر میں، جہاں بستر ہے گھر میں، جہاں کولر ہے، جہاں فریج ہے، وہاں یہ بھی صحیح، الحمدللہ. اس کو کیوں نگلیکٹ کریں؟ اور اے سی فریج خریدنا تو ہر ایک کے بس میں ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو. یہ اعمال جمع کرنا تو ہر ایک کے بس میں ہے، ہر ایک چاہے تو جمع کر سکتا ہے. چاہو تو اپنی کوالٹی آف لائف تم امپروو کر لو. فرمایا قول معروف، ایک میٹھا بول، و مغفرہ، اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں مت ملا دو. 2 دفعہ ذکر آیا ہے کہ تم احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کے اپنے صدقے باطل مت کرو. صدقات کے ذریعے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اکنامک ویلفیئر ہو، اور اچھے انداز میں صحیح میتھڈالوجی کے ساتھ صدقہ دینے سے ایموشنل ہیلنگ ہوتی ہے، ایموشنل ویلفیئر. ایسا نہ ہو کسی کی جسمانی ضروریات، دنیاوی ضروریات پورے کرتے کرتے تم اس کو ذہنی مریض بنا ڈالو. ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے. ہیو ناٹس جو ہے وہ ہیوز کے خون کے پیاسے ہو جائیں ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو غریب اور اوپر سے اس کو بے عزت حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل اور کمتر اس لیے سمجھنا کہ وہ غریب ہے.
یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مت دینا, ایروگنس کے ساتھ مت دینا, تم غریب کو گھٹیا سمجھ کے مت دینا. یہ ہے دراصل احسان کے ساتھ دینا یا دکھ دینا. اور احسان کیا؟ بار بار جتانا, نہ خود بھولنا دے کر, نہ کسی کو بھولنے دینا. تم کو اس دن 200 روپے نہیں دیے تھے, تم کو اس دن 500 نہیں دیے تھے, کیا کیا؟ اور ہمارے میاں ہم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا, ہم کہیں مہنگائی دیکھیں ذرا جا کر. تو آپ دیکھیں کھانا پینا تو روز کا ہے, ہر مہینے کے بل ہیں, ہر مہینے کی تنخواہیں فیسوں کے اندر جاتی ہیں, بیماریوں کے اندر جاتی ہیں. اتنا حساب کتاب کیوں لیتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ میں کس کو دوں, سمجھ نہیں آتا. مستحق کون ہے, غیر مستحق کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا, اس کو بھی دے جو مستحق ہے, اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں. اسی کہ اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق ہے, اور اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق نہیں ہے. تو صدقہ دیتے میں اتنی چھان بین کی ضرورت نہیں, اتنی ناپ تول کی ضرورت نہیں. دیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دینے والا بنایا. اللہ کا شکر ادا کریں. تو کیا ہے جو دکھ دیتا ہے یا احسان جتاتا ہے؟ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس شخص کی طرح اپنے صدقات خاک میں مت ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے, نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. جب اس پر زور کا می برسا, زور کی بارش آئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یہ آپ کو یاد ہے ثم قست قلوبکم, پیچھے فرمایا تھا تمہارے دل سخت ہو گئے. چٹان, ہارڈ ہارٹیڈنس. صدقہ دے کے دل نرم نہیں ہو رہا. اگر صدقہ دے کے آپ کو خوشی محسوس ہوئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے کہا اللہ تیرا شکر, تو نے مجھ کو توفیق دی کہ میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی. وسیلے کے بغیر بھی اللہ تو دے سکتا تھا نا, مجھ کو بیچ میں ذریعہ بنائے بغیر. اللہ تیرا شکر, تو نے مجھ کو بیچ میں ذریعہ بنا دیا, تو نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میں دینے والی ہوں, میں لینے والی ہوتی تو. اگر دل نرم ہو رہا ہے صدقہ دے کر, اس کا مطلب ہے الحمدللہ قبول ہوا. اگر تکبر آ رہا ہے, ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے, اور جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے ان کو نیو دیکھا جاتا ہے, دیز تھرڈ کلاس پیپل, نیو سمجھا جاتا ہے, ہر چیز پر ان کے شک کیا جاتا ہے, تو بڑا مشکل ہے کہ صدقہ قبول ہو. اور جتانے سے تو اجر بھی گیا, قدر بھی گئی, دونوں چیزیں چلی گئی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين, اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. کس کو کہا کافر؟ جو صدقہ دے کر جتائیں, جو ایٹیٹیوڈ دکھائیں. اب ایک اور کنٹراسٹ بتایا, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع, اسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہو جائے. جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی ہمیں ایگزیبیشنسٹ بننے سے بچایا, دکھاوے کی مینٹالٹی سے بچا لیا. اور دیکھیں ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہمارے اندر بھی ٹینڈنسی ہے, ہم ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی اچھائیوں کا, ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے, ہم میں ٹینڈنسی ہے فلانٹ کرنے کی. تو تسلی دے دی, کرنا فلانٹ, ایگزیبٹ کرنا اللہ کے آگے. اللہ سب کے آگے تمہارے اعمال دکھا دے گا. اذا الصحف نشرت, قیامت کا دن جب تمہارے اعمال نامے نشر ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. ایگزیبیشن کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے بڑی چھپا چھپا کے رکھی جاتی ہے, تو اپنے اعمال ابھی چھپا لو. اور چھپانے کی بات بھی سمجھیں, نہ چھپانے کا شوق اور نہ کوئی خوف. نہ کوئی شوق ہونا چاہیے کہ بھی کسی کو ضرور پتا چلے, نہ یہ ہے کہ بالکل ریورس مینٹالٹی ہو جائے, پیرانوئڈ ہو جائے کہ اللہ کسی کو پتا تو نہیں چل گیا. اب یہ بھی ایٹیٹیوڈ نہ ہو, یہ بھی دکھاوے کا تقوی ہے. بس ایک بیچ کا تم رکھو, تم نے تو نہیں چاہا تھا پتا چلے, اگر کسی وجہ سے پتا چل گیا الحمدللہ. آگے فرمایا, ترجمہ ہے, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا, اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے کمسن ہوں, ابھی کسی لائق نہ ہوں. اللہ اسی طرح تمہارے آگے
باتیں اپنی بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. اسپرنگ کلیننگ بہت اچھی چیز ہے، صفائی ضرور کرو، ٹوٹا پھوٹا گلا سڑا پھٹا پرانا وہ بھی نکالو، اور اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہم دیں، اور نیت یہ کر لیں کہ میں کسی کی ضرورت پوری کر رہی ہوں، اجر اس پر بھی ہے. لیکن صرف ٹوٹا پھوٹا، صرف پھٹا پرانا، صرف فیڈڈ، صرف یہ مت نکالو. بلکہ یہ مت کرنا کہ جو کچھ تم نے دیا وہ ٹوٹا پھوٹا اور فیڈڈ ہی تھا. اچھی چیزیں بھی دو جو تم کو اچھی لگتی ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دے تو دیا آپ نے، انسان ہے نا، پھر یاد بھی آئے گی وہ چیز، ایک چٹکی آئے گی دل کے اندر کہ اللہ میرے پاس بھی ایسی چوڑیاں تھیں، آج رکھ لیتی تو بیٹی کے کام آتی. پھر کہتے ہیں استغفر اللہ. تو یہ اگر پنچ کر رہی ہے کوئی چیز آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پسند کی چیز دی ہے، الحمدللہ. تو پنچ کرنے کی فکر کا مت سوچیں، یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے توفیق دے دی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دی، اور اللہ کو بتا دیا کریں اللہ یاد ہے نا میں نے دی ہے. آپ کو تسلی ہو جائے گی، کسی سے کہنے کا دل بھی آپ کا نہ چاہے گا. تو فرمایا اچھی چیزیں نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ کچھ بھی دو جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا. ایسا نہ ہو اس کی راہ میں دینے کے لیے تم بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اور تم خود نہ لینا چاہو. جوڑا دیا، کہا اللہ اتنی پیاری بیل لگی ہے وہ نکال لیتی ہوں، کل کو کام آئے گی. او اتنے پیارے بٹن یہ نکال لیتی ہوں. لیسیں 300 روپے گز تھی ادھڑوا دی. اب یہ نچا کٹا جوڑا دے کر سوچا حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے میں نے. تم لینا چاہو گے؟ بٹن کٹے ہوئے، لیس ادھڑی ہوئی، دوپٹہ غائب، جو نکل سکتا تھا سیلویج کر لیا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم نہیں لوگے، لینا بھی پڑ جائے تو آنکھیں بند کر کے لو، ناگواری کے ساتھ لو. تو گھٹیا اتنا مت دو اللہ کی راہ میں. جیسا تم چاہتے ہو تم کو ٹریٹ کیا جائے ایسا تم دوسروں کو ٹریٹ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ غریب ہو جاؤ گے سب دے دیا، بیٹی کو کل کیا دو گے؟ اور بیٹی جب بڑی ہو گئی کہ اماں اتنی اولڈ فیشن چیزیں آپ نے رکھی ہیں، مجھ کو نہیں چاہیے سب کچھ. کہتے ہیں اچھا بیٹا چلو پھر دیں گے اس کو 20 سال پرانا کر کے، پہلے ہی دے دیتے. اور جس کی قسمت کا ہوگا وہ اپنی قسمت کا لے جائے گا انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کریں. اور سوچا کہ اچھا کم از کم 60 جوڑے تو دوں، تو بیٹی نے جناب پہنے بھی نہیں، سائز ہی چینج ہو گیا، شادی کے بعد پریگننٹ ہی ہو گئی، فیشن ہی بدل گیا، یا نئے نئے پرنٹس ہی آ گئے بازار کے اندر، وہی اتنے اچھے لگنے لگ گئے. بعض دفعہ تو ٹانکے بھی نہیں کھلتے، تھیلوں سے بھی جوڑے نہیں نکلتے اور دے دیے جاتے ہیں. تو تم دے دو، تم دکھاوے کے لیے پیسہ بچا بچا کے مت رکھنا، خالی رسومات نبھانے کے لیے تم پیسے بچا بچا کے مت رکھنا. یہ شیطان کا طرز عمل ہے، وہ تم کو سکھاتا ہے ایسی باتیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، لیکن اللہ تم کو اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. تو مانگو کیا؟ خاص طور پہ پیسے کے لین دین کے معاملے میں یہ آیت آ رہی ہے. وزڈم چاہیے، حکمت چاہیے، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں زیادہ صدقہ کرنا ہے، کہاں تھوڑا ہاتھ روک لینا ہے، کہاں یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ کرنے سے کہیں لوگ جو ہیں فری لوڈرز تو نہیں بن رہے. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے کوئی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، کما سک رہا ہو لیکن نہ کمائے، ویلفیئر پر آ کر بیٹھ جائے، ان امپلائمنٹ ہی صرف لیتا رہے حالانکہ کمانے کے قابل ہے اور نوکری بھی مل رہی ہے. تو اب یہ ایک بیلنس ہے جو کہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ حکمت سے آتا ہے. صحیح موقع پر صحیح کام، رائٹ ڈیسیشن رائٹ ٹائم پر لے لینا. کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پکڑ کرنی ہے، یہ سب چیزیں حکمت سے آتی ہیں. اور حکمت مانگنے کی چیز ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. واقعی جس ایک شخص کے پاس بھی خاندان میں اگر گھر میں حکمت ہے، سارے گھر والوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور ایک جو ہے احمق ہے گھر کے اندر، ریئیکشنری ہے، بات بات پر ہولتا کھولتا ہے، سارے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے. حکمت کے ساتھ ٹھہراؤ ہے، حکمت کے ساتھ صبر ہے، حکمت کے ساتھ شکر ہے،
حکمت کے ساتھ اعلیٰ ظرفی ہے، حکمت کے ساتھ درگزر ہے، حکمت کے ساتھ دل کا بڑا کرنا ہے، حکمت کے ساتھ غصے پر قابو پانا ہے. یہ تمام چیزیں حکمت میں ہیں، اور خواتین میں جب حکمت آ جاتی ہے خاندان کے خاندان بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہیں. ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے. دیکھیے، آپ کسی غریب کے گھر جاتی ہیں، کیسا تحفہ لے کے جاتی ہیں جیسا غریب کی حیثیت ہے. کچھ بھی آپ لے گئیں اس کو تو اچھا ہی لگے گا نا. آپ کسی ملینئر کے گھر جا رہی ہیں، آپ کانشیس ہوتی ہیں تحفہ دیتے ہوئے؟ آپ کے طارق روڈ کے فٹ پاتھ سے سوٹ لے کر دیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں نہیں بھائی وہ تو اتنے امیر ہیں اور ان کی اچھی چیز لے کر جاؤں. تو لینے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ مت دیکھیں کس کو دے رہے ہیں، آپ کہیں میں تو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہوں. تو فرمایا تم تو اللہ کے لیے دیتے ہو. آگے فرمایا تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا. آپ دیکھیے جو بڑے برائٹ بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو حکومتیں ان کو گرانٹس دیتی ہیں، کالجز یونیورسٹیز ان کو اسکالرشپس دیتی ہیں بیکاز دیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسٹراڈنری. لیکن پیسہ نہیں ہے، لیکن عقل تو ہے، لیکن علم کا شوق تو ہے، ٹیلنٹ تو ہے. اور ایسے ہی معاشرے پر آپ دیکھیں کتنی ترقی کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہ گرانٹس پہ چلتی ہیں. تو اسی طرح دین کی خدمت کرنا، اگر کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہے تو دراصل وہ میرے اور آپ کے اوپر بھی احسان کر رہا ہے. وہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں کہ میری اور آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بن سکے. ہم دنیا سے چلے جائیں، پیچھے ہماری اولاد کے اعمال ہم کو فائدہ پہنچاتے رہیں. ایسا ماحول بنانے کے لیے لوگ چاہیے جو اپنے آپ کو فلی طور پہ ڈیڈیکیٹ کر دیں دین کے لیے. دین کا علم آسان نہیں ہے، ٹائم طلب ہے، وقت طلب ہے، وقت لگتا ہے. اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو اب یہ حکومت کی، یا اگر حکومت سرپرستی نہیں کر رہی تو معاشرے کے متمول لوگوں کی، ویل ٹو ڈو لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی سرپرستی کریں، ان کو اسکالرشپس دیں، ان کو گرانٹس دیں. فرمایا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں. خودداری ہے، سیلف ریسپیکٹ. پتہ چلا دین کا علم حاصل کرنے والے کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. لیکن اگر ہاتھ نہیں پھیلاتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر دین والوں کے پاس تھوڑا بہت بھی پیسہ ہو تو ہم اسکینڈلائز ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر مولوی صاحب ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے بچے نہیں، کیا ان کے بچوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ان کے بچوں کو اسکول نہیں جانا؟ کیا ان کے بچوں کا آئس کریم کھانے کا دل نہیں چاہتا؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات، ان کی نیڈز، ان کی وانٹس ہم پوری کریں. وہ خود نہیں مانگیں گے. فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. پھر دیکھیے وہی آ گیا نا. دیکھیے پھر یاد رکھیں، کوئی سوچے لے میں تو خود ہی غریب ہوں، میں کہاں سے دوں؟ ایک آلو، ایک پیاز، ایک سوکھی روٹی، کچھ بھی دے دیجئے اور کچھ نہیں تو جو روٹی پڑی رہ گئی، جو چاول نیچے دیگچے کے اندر لگ گئے، اس کو کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دیجئے، چڑیاں چگ لیں گی، وہ بھی صدقہ ہے اللہ کے فضل سے. تو کسی خوف اور رنج کا ان کے لیے موقع نہیں. پھر یہی بات آ گئی. اللہ ہم کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے.
اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، دل کھول کے دیجئے، کھجوریں دیجئے، دہی دیجئے، فروٹس دیجئے، مرغی منگوا کے دے دیجئے، گوشت دے دیجئے، گھی تیل دے دیجئے، تاکہ لوگ بھی اپنے گھروں میں اچھا کھائیں۔ اب ذکر آ رہا ہے سودی لین دین کا۔ سود کے بارے میں احادیث ہم کو ملتی ہیں، سود کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور سود ہی کو آپ دیکھیے کہ آج کہہ دیا گیا ہے کنٹروورشل ہے۔ جس چیز کو خود ماننے کا دل نہیں چاہتا، یا جو قرآن کا حکم، قرآن کا نظام موجودہ مغربی دنیا کے نظام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں کنٹروورشل ہے، اسی کا عمل کرنا مشکل ہے نا۔ تو تم عمل مت چھوڑو مخالفت کی وجہ سے، تم ماحول کو، معاشرے کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو، لوپ ہولز مت تلاش کرو بنی اسرائیل کی طرح، فرار کے راستے مت تلاش کرو، معذوری اور مجبوری اور کمزوری کے بہانے مت بناؤ، بی اسٹرانگ، بی صابر، صبر کرو، بی پیشنٹ۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا، پاگل کر دیا ہو، میڈلی ان لو وتھ منی۔ اور اس موجودہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم نے جو فائنینشیل کرائسس، جو فائنینشیل سونامی بنائی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کے علم میں ہو۔ اور اب الحمدللہ ویسٹ میں بھی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے فائنینشیل سسٹم کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمز نہیں ہیں لیکن اسلام کے فائنینشیل نظام سے متاثر ہیں۔ قرآن تو منوائے گا اپنے آپ کو، اگر ہم نہیں قرآن کا ساتھ دیں گے، ہم اپولوجیٹک رہیں گے، اللہ کوئی اور قوم اٹھا دے گا تو اس کے نظام کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کریں گے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ واقعی ٹریڈنگ اور انٹرسٹ ملتی جلتی چیزیں ہیں، شکل ہو سکتا ہے ایک جیسی ہو، ایک چیز تجارت سے حاصل ہوئی، ایک چیز سود سے حاصل ہوئی، دیکھنے میں ہو سکتا ہے بالکل ایک جیسی ہو شکل دیکھنے میں، لیکن میتھڈالوجی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس شام کے مسالے کی مرغی کی بریانی رکھی ہے، خوشبو ایک ہے، شکل ایک ہے، بالکل ایک جیسی ہیں، مزہ بھی ایک ہے، ایک حرام ہے ایک حلال ہے، کیوں؟ دیکھنے میں تو ایگزیکٹلی ایک جیسی ہیں، واٹس دا ڈفرنس؟ فرق یہ ہے کہ ایک مرغی بیچاری کی گردن مروڑی تھی، جو اوپر سے پٹخ کر نیچے پھینک دیا تھا تو وہ حرام موت سمجھے اس کی ہو گئی تھی، وہ حرام ہے۔ ایک مرغی کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تھا، یہ فرق ہے۔ تو میتھڈالوجی کا پیچھے فرق ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ واہ نکاح کے بعد بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، تو نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ اینڈ پروڈکٹ تو وہی ہے نا، وہی ایک مرد ایک عورت تعلق قائم کر رہے ہیں، جسمانی تعلق، تو نکاح سنت کیسے ہو گیا اور زنا کے اوپر سزا کیوں ہے؟ اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے، دیکھنے میں ایگزیکٹلی سیم پروسیس، سیم تھنگ، فرق کیا ہے؟ میتھڈالوجی۔ تو یہ بھی علم ہے، اسلام کا فائنینشیل علم، جو مسلمانوں کی شریعت ہے، اسلامی شریعت، اور جو اسلامی فقہ ہے، فقہ، اسلامی فقہ کا 2/3 جو ہے فائنینشیل میٹر سے متعلق ہے۔ تو یہ بڑا ایکسکلوسیو علم ہے، اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس چاہیے، اپنے بچوں کو ڈالیں فائنینس کے اندر تاکہ وہ اسلامک فائنینس کی خدمت کر سکیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ آخر تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے۔ جاپان جیسے ملک جو ہیں زیرو انٹرسٹ ریٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے۔ پھر فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔
اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور جو موجودہ انٹرسٹ بیسڈ فائنینشیل سسٹم ہے انتہائی ایکسپلائٹیٹو ہے. عقیدے میں شرک ایکسپلائٹیٹو ہے، معاملات میں سود ایکسپلائٹیٹو ہے. تو یہ بھی ایک اسلام کا قاعدہ ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو، اور جو صدقہ کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو. یہ جو آیت 281 ہے اس کے بارے میں بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہ آخری آیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد آپ پر کوئی آیت نازل نہ ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کتنی مناسب ہے دیکھیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. اللہ کرے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں جسم کے. ڈرو ڈرو، بڑا بھاری دن ہے، بہت مشکل دن ہے قیامت کا. ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو. اب یہ قرض کے لین دین کا ذکر آ رہا ہے تو کیا کرو؟ فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ. ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو ان کو انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھنے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. ذکر آ رہا ہے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر. جو لوگ قرآن کو کفار کی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ ہو اور سوچے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی، او مائی گاڈ آئی ایم سو امبیرسڈ ان فرنٹ آف دیم. اب وہ تنقید کریں گے اسلام پر. اب وہ کہیں گے دیکھو قرآن عورتوں کا دشمن ہے، دیکھو اس نے عورتوں کو ڈیگریڈ کیا ہے. بات یہ ہے اللہ کو کسی ڈیفense اٹارنی کی ضرورت نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ رہی، پیغام ہے، پیغام پہنچا دیا گیا. دوسری بات، گواہی دینا کوئی بہت بڑی لگژری نہیں ہے، یہ بہت بڑا حق نہیں ہے. اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. گواہوں کی تو جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت 2 مل کر گواہی دے دیں مالی معاملات میں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا، ہم کو ہر دفعہ ایک طرح سے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اسلام کو کہ نہیں اللہ جو ہے وہ عورتوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ عورتوں کا دشمن نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اپولوجیٹک. مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا دشمن